مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے ہماری زندگی کے 3 مرحلے شام سے اب تک گزر چکے ہیں. جب شام ہوئی، آفتاب ڈوبا، مغرب کا وقت آیا، تو ہماری زندگی اس وقت سے لے کے اب تک 3 منزلوں سے گزر چکی ہے. پہلی منزل وہ بھی اب خدا کے سامنے تھے. دوسری منزل وہ آئی جب ہم احباب کے سامنے تھے. تیسری منزل یہ ہے جب ہم خطیب کے سامنے یا سامعین کے سامنے ہیں. آپ کو شام سے اپنا وقت تو یاد ہے، جب بھی آفتاب ڈوبا ہے، مغرب کی اذان ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک آپ 3 منزلوں سے گزر چکے ہیں. پہلے آپ مصلی پہ آئے تھے خدا کے سامنے، مسجد سے باہر نکلے دوستوں کے سامنے، احباب کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے، دکانداروں کے سامنے. اب آ کے میرے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے میں آ کے بیٹھتا ہوں، میرا آپ کا سامنا ہوتا ہے. مگر تینوں حالات میں بڑا فرق ہے. آپ جلدی محسوس کر لیں گے تینوں حالات میں جن سے ہم گزرے ہیں چند گھنٹوں کے اندر بڑا فرق آ جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ جب ہم پہلی منزل سے گزر رہے تھے تو ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی ناقابل برداشت. برا نہ مانیے، جب ہم پہلی منزل سے گزر رہے تھے تو پہلے مرحلے پر ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی ناقابل برداشت تھا. جب ہم تیسرے مرحلے پر آ گئے تو ہمارے لیے 1.25 گھنٹہ بھی ناقابل برداشت ہے. اور جب دوسری منزل میں تھے تو 2.5 گھنٹے گزر گئے، احساس بھی نہیں ہوا. زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اسے آپ پہچانے جو میں کہنا چاہتا ہوں، خالی فیگر نہ جوڑیں، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جب اذان ہوئی تھی اور ہم نے آپ نے نماز شروع کی، اگر اس نماز میں کوئی ایسا لمبا سورہ یا ایسی لمبی دعا شروع کر دی کہ جس سے وہ نماز جس کی توقع تھی کہ مغرب کی 3 رکعت 3.5 منٹ، اور وہ بجائے 3.5 منٹ کے 7 منٹ ہو گئی. عشاء کے بارے میں خیال کا 4 رکعت یعنی 4 منٹ، وہ 4 منٹ کی وجہ 8 منٹ ہو گئی. سب ملا کے کتنا ہوا؟ 15 منٹ تو ہوا. مگر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے کہ جس نماز کے لیے 3.5 منٹ سوچ کے کھڑے ہوئے تھے، اگر 7 منٹ ہو جائے تو ہمارے دل پر کیا گزر جائے گی؟ یہ کہاں سے لمبا سورہ یاد کر کے آگے؟ اب پروردگار سے تو کہہ نہیں سکتے کہ نازل کیوں کر دیا، سب چھوٹے چھوٹے نازل کیے ہوتے. اس سے بولنے کا امکان نہیں ہے. زیادہ اسی غریب پر سب کا نزلہ گر جاتا ہے. آپ کو اتنا کہنا ہی آپ نہیں کہ قل هو اللہ یا تو اتنا کہنا پڑھیے، آگے بڑھیے. غور کیا قل هو اللہ پڑھیے، آگے بڑھیے. نماز ختم کی، ہمیں چھٹی بھی ہے، فرصت ہو جائے. یعنی 15 منٹ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان گھبرا رہا ہے. اور کیا اب ہم نے ایک رسم بنا لیا کہ مجلس کو 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے، تو جیسے 1 گھنٹے میں 5 منٹ کا اضافہ ہوا، ہر آدمی گھڑی دیکھنے لگا. اور کیا یعنی وہاں قوت برداشت 15 منٹ میں جواب دے جاتی ہے، اور یہاں قوت برداشت بس 1 گھنٹے میں جواب دے جاتی ہے. اس کے برخلاف 7:30 بجے مسجد سے نکلے اور کیا، اور 9 بجے مسجد میں آئے، مجلس میں آئے. مسجد سے نکلنے کے بعد درمیان میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اور جب اندر آنے لگے تو کہا باقی بعد میں بات کریں گے. کیا کرے؟ سو خانی بھی ختم ہو گئی، مرضیہ خانی بھی ختم ہو گئی، مجلس شروع ہو گئی، باقی بات نہیں. یعنی ابھی پھر دوبارہ سامنا کریں گے. مسجد سے نکلتے وہ خدا سے نہیں کہا تھا. لیکن اپنے حالات کا جائزہ تو نہیں ہے. مسجد سے نکلتے وہ نہیں کہا تھا پروردگار ایسا کچھ کام ہے، ابھی مجلس میں جانا، لوگوں سے ملنا ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، سودا خریدنا ہے، 12 بجے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے. خدا سے تو یہی کہہ کے آگے اگلے دن تک اگر زندہ رکھا تو مجبوراً پھر آئیں گے. اور کیا، اور اس کے بعد جب یہاں سے امام بارگاہ سے نکلے تو پھر کھول کے اگلے دن دیکھا جائے گا. غور کریں گے اگر حالات ٹھیک ہوں گے آئیں گے، نہیں ہوگے تو نہیں آئیں گے. مگر جو درمیانی وقفہ تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، بھی اس کا بھی ایک تتمہ باقی رہ گیا ہے. اور وہ کب تک چلتا رہے گا؟ مجلس 10 بجے ختم ہو جائے گی. وہ سلسلہ دوستوں کا احباب کر 11 بجے ختم ہو، 12 بجے ختم ہو، جب بھی ختم ہو جائے وہ تو کہیے نوکری کی مجبوری ہوتی ہے جو ختم بھی ہو جاتا ہے. ورنہ شاید رات بھر اگر دوستوں کے سامنے بیٹھے رہے تو کمال محفل کا یہ ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا.
سارا وقت کا احساس اس وقت ہوا تھا جو خدا کے سامنے تھی. توجہ کریں، جب وقت کا احساس اس وقت ہوا جب ذکر مولا ہو رہا تھا، لیکن دوستوں کے درمیان معاملات شروع ہوئے تو وقت کا احساس نہیں پیدا ہوا. اگر مزاج یوں بنے گا، ایک لفظ گزارش کیوں، اگر مزاج یوں بنے گا، اگر ذہنی تربیت اس طرح ہوگی، اگر ایسے ماحول میں ہماری پرورش ہوگی جیسے کہ ہوئی ہے، تو اس کا آخری انجام یہی ہونا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے. اور کیا ہم کو جو نماز کے طول میں وحشت ہوتی ہے، ہمیں جو مجلسوں کے لمبے ہو جانے میں وحشت ہوتی ہے، ہمیں جو دوستوں کی محفلوں کے لمبے ہو جانے میں کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہی غلط ماحول میں ہوئی. میں بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، خدا سب کے گناہوں کو معاف کرے. میں تو اس لیے یہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ پہچانے ہماری گودیوں میں جو بچے پل رہے ہیں ان کا مستقبل بھی یہی ہونے والا ہے. اور شاید ہم جیسے نالائقوں کی گود میں پلنے کے بعد اس سے بدتر ہونے والا ہے. کیوں؟ یہ فرق کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ وہاں 1 گھنٹہ، وہاں آدھا گھنٹہ، وہاں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، یہ فرق کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ نہ ہماری کوئی دشمنی خدا سے، نہ ہمارا کوئی اختلاف مولا سے، نہ ہم دوست احباب کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری زندگی میں یہ تفریقہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں وہاں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے؟ کیوں یہاں وحشت نہیں ہوتی ہے؟ محفل احباب میں وحشت کیوں نہیں ہوتی کہ 2 گھنٹے گزر گئے؟ اور نمازوں میں کیوں وحشت پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے محفل احباب کی قدر و قیمت کو پہچانا ہے، نماز کے معنی ہی نہیں پہچانے. میں زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مگر مجبوری ایک لفظ کہنے کے لیے ہم نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، اس لیے کہ ہماری برادری کا معاملہ ہے. ہم نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. ورنہ اگر انسان کو یہ احساس پیدا ہو جاتا نماز یعنی مالک کی بارگاہ میں شرف یابی، جو کل کائنات کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت، کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہماری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، سب کے دروازے بند ہو گئے، ہمارا دروازہ کھلا ہوا، چلے آؤ. اگر یہ احساس پیدا ہو جاتا تو جانے کا شوق ہوتا، نکلتے وقت گھبراہٹ ہوتی. مگر یہ ہم نے کس نے سوچا، ہمیں کس نے بتایا تھا؟ ہم تو یہی دیکھتے رہے کہ بچے غریب میں کھیل رہے تھے، ماں باپ نے 2 ہاتھ مارے پکڑ کے لیا، چلو نماز پڑھو. اس سے زیادہ بیچارے خود ہی نہیں جاتے نماز کیا ہے، بچے کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ بھی مار کے لائے گئے تھے، انہیں بھی مار کے لے آئے. یعنی پوری نماز کا فلسفہ خالی مار پیٹ ہے کہ ہر نفس اگلی نفس کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے لے آئے اور مسلح پر کھڑا کر دے. تو کون آدمی جو مار کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ کس کو مار کھانے سے دلچسپی پیدا ہوگی؟ کس میں ذوق پیدا ہوگا؟ کسی میں نہیں پیدا ہوگا، سب کا ایک حال ہوگا. اسے اس فلسفے کو پہچانا ہی نہیں لوگوں نے، نہ سکھانے والوں نے پہچانا، نہ سیکھنے والوں نے پہچانا. اسی کے برخلاف آپ دیکھیں، اگر کسی بڑی بارگاہ میں ایک دن جانے کا موقع مل جائے اور 1-2 منٹ کا ٹائم مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ 2 منٹ کی بجائے 4 منٹ وہاں رہنے کا موقع مل جائے. اگر 8 منٹ کا ٹائم مل جائے، 10 منٹ کا ٹائم مل جائے، اب باہر نکلے ایک سے بیان کر رہے ہیں آج میرا منسٹر سے اپوائنٹمنٹ تھا، اور وہ کسی سے 1.5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے. یہ تو خالی میری تکلیف مجھے 30 منٹ کا ٹائم دے دیا. ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمان کے لیے. ارے تمہاری برادری کا آدمی کل جاہل پیدا ہوا تھا، 4 لفظیں پڑھنے کے بعد منسٹر ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ہو کیا گیا ہے؟ کوئی انسانوں سے بالاتر ہے؟ کوئی جنات کے خاندان سے، ملائکہ کی نسل سے؟ یہی انسان ہے. آج ہو گیا، کل ممکن ہے کہ برخاست بھی ہو جائے. لیکن جو 4 دن کے بعد سے عہدے دار ہو گیا ہے، اس کے پاس 4 منٹ اگر حاضری کا موقع مل جائے تو ہر جگہ بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ ان سے مل کے آئے ہیں. ہائے مسلمان کی بدنصیبی کہ خدا کی بارگاہ تک گیا اور جب وہاں سے پلٹ جایا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کوئی ضروری کام تھا. نہیں غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری کام تھا. یعنی کہ بتانے میں بھی شرم آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں.
اگر مسلمان غیرت دار ہوتا تو واقعی کیوں کہ قربانی میں ڈوب کے مر جاتا. یہ بے غیرتی کی آخری حد ہے کہ خدا سے ملنے کے بعد بجائے اس کے کہ فخر کرتا. وہ دوستوں کو بتانا بھی نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. کتنے نمازی ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ واقعی نمازی ہیں، مگر اس لیے مسجد سے نہیں آتے کہ ان کو نمازی نہ سمجھ لیا جائے. اس لیے اپنی نماز کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھے کہ پرانے زمانے کا بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو اپنی اردو زبان میں کوئی مارنے باندھنے کا سودا سمجھا ہے. ورنہ اگر نماز کو خدا سے ملاقات سمجھا ہوتا تو بندے میں اشتیاق پیدا ہوتا، نہ کسی کو کھینچنے کی ضرورت